الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے آج چند باتیں بت پرستی اور قبر پرستی کے حوالے سے کرنی ہے۔ آپ سب حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کاموں کا کرنا ہمارے دین اسلام میں سب سے بڑا شرک تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں اس سے سخت منع کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آج یہ دونوں چیزیں ایک مضبوط جڑ پکڑ چکی ہیں۔ دراصل یہ قبر پرستی اور بت پرستی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی، کہ جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں چند ایک نیک پرہیزگار متقی اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ فوت ہو گئے۔ وہ 5 آدمی تھے جن کا نام ود، سوا، یعوس، یعقوب اور نصر تھا۔ لیکن اس کے بعد جس وقت ہود علیہ السلام کی قوم آئی تو انہوں نے ان کے ساتھ 3 ناموں کی قبروں کا اور اضافہ کر دیا، جن کے نام یہ ہیں نصر، سمود، اتار۔ یہ 8 قبریں بن گئیں۔ تو ان کی لوگوں نے پوجا کرنی شروع کر دی۔ پھر شیطان مردود نے ان لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالے کہ صرف ان قبروں کی پوجا سے تمہارا کام نہیں بنے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ان لوگوں کے ساتھ بت بھی بناؤ، پھر تمہاری مرادیں یہ صحیح پوری ہوں گی۔ تو اس طرح ان لوگوں نے ساتھ بت بھی بنا دیے اور ان کی بھی پوجا کرنی شروع کر دی، جس میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، جو کہ آج یہ چیز اس کی پوجا پاٹ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے اس کام کی سخت ممانعت کی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ دنیا کو چھوڑیں، اپنے ملک پاکستان کا سروا کریں، جو کہ اسلام کے نام پر مارکہ وجود میں آیا، جس کی کم و بیش 100% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج لوگ اللہ کو چھوڑ کر دور دور درباروں پر، قبروں پر جا کر ان کے سامنے کونیوں تک ہاتھ جوڑ کر المدد المدد کی رٹ لگا رہے ہیں۔ ہو رہا نا ایسے ہو رہا ہے۔ کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی رزق کا طلبگار ہے، کوئی گھر کی خیر و برکت مانگ رہا ہے، اس کا طلبگار ہے، کسی کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مقدمہ دار پیش ہے، کوئی اپنے دشمن پر حاوی ہونے کی دعا مانگ رہا ہے۔ ان درباروں اور قبروں پر، ان آستانوں پر نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، وہاں پر جانور ذبح کر رہے ہیں، وہاں دیگیں پک رہی ہیں اور اپنی اپنی مرادیں وہاں سے مانگ رہے ہیں، اور سینکڑوں میلوں کے سفر طے کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن یہ گاؤں کی چند ایک قدم دور مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے سے دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرواتا ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، دوڑو کامیابی کی طرف۔ تو ادھر منہ کوئی نہیں کرتا، گھر بیٹھے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز کے لیے کوئی نہیں جا رہا ہے۔ وہ یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، نگاہ دل سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث پر غور سے سنیں۔ ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کسی جگہ کے بھی کچاوے نہ کسو، یعنی کہ درباروں اور قبروں کا رخ نہ کرو،
اللہ کے نبی نے ہمیں دنیا میں ثواب کی نیت سے جانے کے لیے صرف 3 مقام بتائے ہیں۔ میری بات کی طرف بھائی توجہ دیں، ذرا غور سے سنیں اور اس کو ضرور پلے باندھ لیں۔ پہلا مقام جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے وہ آج بیت اللہ شریف یعنی کہ مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی قبلہ اول، یہاں سے نبی پاک کو سب حضرات انبیاء علیہ السلام صلاۃ والسلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا، اور وہاں سے آپ کو عرش کی معراج کے لیے اٹھایا گیا، جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور تیسرا مقام مسجد اقصی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مسجد، مسجد نبوی۔ ان تینوں جگہوں پر جا کر یہ نہیں کہ ان کے دروازوں کو چومنا، ان کے ستونوں کو بوسے دینا، یا کہ کوئی اور ایسا کام کرنا، ایسے بالکل نہیں ہے۔ وہاں ان جگہوں پر جا کر نمازیں پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ وہاں پر نمازیں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ چاہے تو لاکھوں نمازوں کا ثواب دے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہر آدمی اپنے عقیدے کو درست کرے، اور عقیدہ درست ہے تو آپ کا ہر عمل جاندار ہوگا، وزندار ہوگا۔ اگر عقیدہ درست نہیں، صحیح نہیں، تو بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، چاہے وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، وہ بندہ 100 حج بھی کر لے، یا کہ وہ 100 اونٹ قربانی بھی دے، تب بھی ان عملوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں اور کوئی قبولیت نہیں ہے۔ جس وقت انسان یہ سب کچھ کر کے بھی کسی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کنیوں تک ہاتھ جوڑ کر المدد المدد کی رٹ لگاتا ہے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، گھر کی خیر و برکت کے لیے، یقین کرو کہ میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے اس طرح قبروں کا طواف کرتے ہوئے، وہاں سجدے کرتے ہوئے۔ اس سے بڑھ کر اور زیادہ شرک کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھیں نا کہ اس چیز سے بڑھ کر اور کیا زیادہ شرک ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے سے سب عمل ضائع کر دیتا ہے، اس آدمی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیں، کتے اور بلیوں کے بھی تو 8 بچے ہوتے ہیں نا، وہ کس دربار پر جاتے ہیں؟ وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو اللہ نے انسان کو تو عقل دی ہے، تو جب انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا تو اس کے عقل کو بھی ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح کہ لوہے کی کسی چیز کوئی ایسی پڑی رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو وہ کباڑ خانے کی نظر ہو جاتی ہے، اس کو کباڑ خانے والے تو خرید لیتے ہیں نا، وہ پھر بھی کچھ اس کا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی عقل کو زنگ لگ جائے تو اس کو کون خریدے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ بغیر دوزخ کے اور اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے انسان کی ایک پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو میں چاہوں تو سب کو معاف کر دوں، بخش دوں گا، لیکن شرک کرنے والے کو میں نے نہیں بخشنا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، میں نے اپنی جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے اس ملک پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہندوستان، بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مزاروں پر، قبروں پر کس کس طرح کی ہجوم اور رش ہے، لیکن اللہ کے گھر مسجد بالکل ویران ہے۔ مسجد میں دن میں 5 دفعہ اعلان کرنے کے باوجود بھی ادھر منہ کوئی نہیں کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ مسجدوں کے غسل خانوں میں بلیوں نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ آج مزاروں اور درباروں پر بڑے بڑے عرس میلے منائے جا رہے ہیں، درباروں مزاروں کو بہت سجایا جاتا ہے، سنگارا جاتا ہے، ان پر جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہاں دیگیں پک رہی ہیں، وہیں ڈالیاں چڑھ رہی ہیں، ڈول باجے بج رہے ہیں، اکثر قوالیوں کی بھی محفلیں سجی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی قبرستان میں جاؤ تو ان کے لیے دعا مانگو، ان قبرستان والوں کے لیے دعا مانگو کہ اے مومنوں کی بستی کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اور ہم آج تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کے لیے دعا مانگنے کی بجائے ان مردہ انسانوں کی قبروں پر جا کر دعا مانگنے کی بجائے ہم ان سے اپنے لیے خیر و برکت مانگ رہے ہیں، ہم اپنے لیے ان سے دعا کرا رہے ہیں کہ فلاں بابا مجھے اولاد دے دے، مجھے دولت دے دے۔ ایسے کام کرنے سے ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب نے سخت منع کیا ہے۔ تو اپنی اس بات کو میں تھوڑا مختصر کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے زندگی کے آخری لمحات میں یہ دعا مانگی، یہ ارشاد فرمایا کہ لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں اور سجدہ گاہ بنا لیا، اور اپنے لیے یہ دعا کی، اور اے اللہ میری قبر کو بت یا سجدہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ سجدے ہی نہ کرنے شروع کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی قبر کو اس طرح اپنی حفاظت میں رکھا کہ آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، آج تک نہ کوئی میلے وہاں نہ کوئی عرس منائے جا رہے ہیں۔ بالکل یہ تو علیحدہ چیز ہے نا، ہمارے پیارے نبی کی قبر مبارک کوئی آج دن تک چھو نہیں سکا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک، قبر پرستی، بدعت اور ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، وہی مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، معبود ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔